قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو ہم کو، قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو ہم کو، یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں۔ دہلی یونیورسٹی میں میرا طالب علمی کا زمانہ تھا۔ میرے ایک دوست جو نئی سڑک پر بک سیلر ہیں، مدن موہن شرما، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار ایک ٹیوشن پڑھانا ہے آپ کو۔ مجھے بھی خرچ کی ضرورت ہوتی تھی اور میں ٹیوشنز کر لیا کرتا تھا کالج کے آنے کے بعد۔ انہوں نے مجھے سیتارام میں ایک فیملی کو پڑھانے کے لیے بھیجا، برہمن فیملی تھی۔ میں پڑھانے گیا، وہاں پر ایک بیٹی تھی جس کو پڑھانا تھا، پریتی، جس کا نام پریتی تھا، اور اس کا بھائی۔ ایک دو دن جا کر میں نے دیکھا کہ ماحول بہت اچھا تھا، غریب آدمی تھے لیکن اچھے انسان تھے۔ خیر بہرحال میں ان کو پڑھاتا گیا اور ان کو معلوم ہوا کہ میں ایک نئے مسلمان ہوں پڑھانے والا۔ انہوں نے مجھ سے کئی باتیں معلوم کی۔ ایک دن تو وہ کہنے لگی پریتی مجھ سے کہ سر آپ یہ بتاؤ کہ آپ مغل سمراٹ تو بہت ہوئے ہیں لیکن آپ اکبر کا ہی نام کیوں لیتے ہیں اذان میں؟ مجھے اس بات کو سن کر بڑی ہنسی آئی اور میں نے ان سے کہا کہ اکبر کا مطلب ہم مغل سمراٹ سے مطلب نہیں ہے۔ تو کہنے لگے سر اور تو کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشور بڑا ہے۔ اکبر کا معنی کرے کہ بڑے کو کہتے ہیں، ہم ایشور کا نام لیتے ہیں 5 وقت اور یہ کہتے ہیں کہ ایشور بڑا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ سر یہ سنا ہے میں نے کہ مکہ مدینہ میں وہ نہیں جا سکتا جب تک کہ ماंس نہ کھاؤ، جب تک کہ ماंس نہیں کھائے۔ تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہہ دیا؟ ماंس کھانا کوئی اسلام میں فرض نہیں ہے، یہ تو اپنے انسان کا اپنا ذائقہ ہے۔ ہزاروں ہندو میٹ کھاتے ہیں تو کیا وہ مسلمان بن جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے مجھ سے کہ سر جب آپ مسجد بناتے ہیں تو سنا ہے وہاں پر ماंس ڈالتے ہیں جب جا کر وہ مسجد بنتی ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے، بالکل یہ بھی غلط بات ہے۔